السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے اسلام کا معاشرتی نظام۔ اسلام ایک مضبوط اور پائیدار نظام معاشرت رکھتا ہے جس کا پورا مزاج عدل و انصاف سے مرکب ہے، جس کے تمام اجزاء باہم مربوط اور ہم آہنگ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ نظام ایک ایسا جامع و ہمہ گیر ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر اور ہر طرح کی سرگرمیاں اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ یہ انسان کے قلب و ضمیر اور اس کے معاملات زندگی دونوں پر محیط ہوتا ہے، اور یہ اپنی ہدایت اور قانون سازی میں دین اور دنیا دونوں پر حاوی ہوتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ افراد کے لیے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اسلام جہاں جماعتی اور معاشرتی اصلاح کرتا ہے اسٹوڈنٹس، وہیں فرد کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصلاح کو نقطہ آغاز قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اس طرح سے ہم معاشرتی نظام کو ایکسپلین کرنے کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی ادارے کون کون سے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں سب سے پہلے خاندان، پھر بعد میں قرابت، پھر محلہ، مسجد، مکتب یا مدرسہ اور عدالت، یہ تمام چیزیں آپ کے معاشرتی ادارے میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی خاندان کیا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، خاندان جو ہے، خاندان انسانی معاشرت کا بنیادی ادارہ ہے، اس لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں خاندان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ خاندان کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کی رفاقت سے وجود میں آتی ہے، اور ان ہی دو انسانوں سے مل کر بننے والا چھوٹا سا اجتماعی دائرہ انسان کی تمدنی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ اس بنیادی معاشرتی ادارے کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر گروہ پسند اور محتاج واقع ہوا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، ضرورت زندگی کے معاملے میں بھی وہ اپنے سارے کام خود انجام نہیں دے سکتا، بلکہ ان کے لیے ایک دوسرے کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ وہ زندگی کے بوجھ کو مل جل کر اٹھانا چاہتا ہے، اور تنہائی کی زندگی اس کے لیے ایک بے کیف زندگی، اور اپنی مشکلات، اپنے مصائب، دکھ سکھ کو اپنا کوئی نہ کوئی ساتھی بنانا چاہتا ہے سولو کرنے کے لیے۔ وہ انسانی نسل کی بقا کا بھی ایک خواہش مند ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رفیق حیات کا متلاشی ہوتا ہے، اور اسلام نے اس چیز کا جو بہترین حل ہے وہ نکاح کے الفاظ میں اس کو لیا گیا ہے، اور یہی انسانی تمدن کا سنگ بنیاد ہے۔ گھر ہی وہ مقام ہے جس سے انسانی تمدن اور معاشرت کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ گھر اور اس میں بسنے والے افراد جس قدر بہتر ہوں گے، ان سے اتنا ہی بہتر تمدن جنم لے گا۔ اس لیے انسان ایک صالح گھر کے قیام کے لیے ایک صالح اور پاکیزہ طریقہ اختیار کرنے کی نشاندہی کی ہے، تاکہ اس طرح تہذیب و تمدن کی جو اکائی وجود میں آئی وہ بھی پاکیزہ ہو اور صاف ہو۔ اس لیے اسلام نے نکاح ہی کو بالغ مرد اور عورت کے لیے بہتر بلکہ خیر و برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ قرابت، اب ہم دیکھتے ہیں خاندان کے بعد اگر قرابت کی بات کرتے ہیں تو رشتہ داری کی سرحد ہے۔ خاندان کے بعد جو قرابت ہے وہ رشتہ داری کی سرحد ہے، جس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں باپ کے تعلق یا بہن بھائی کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں، اسلام ان سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، مددگار اور غمگسار دکھنا چاہتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی صلہ رحمی کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اسے بہت بڑی نیکی بھی شمار کیا جاتا ہے۔ خون کے رشتوں کو اسلام نے قائم رکھا، اور وراثت کے قانون کے ذریعے بھی انہیں ایک مستقل مقام دے کر اس کو ایک خاصی اہمیت دی ہے۔ خاندان اور قرابت کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو محلہ آتا ہے۔ محلہ میں اسلام کے معاشرتی نظام میں محلے کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کی روح سے ہمسایوں کی قسمیں 3 ہیں۔ ایک وہ ہمسائے جو رشتہ دار ہوں، دوسرے وہ جو اجنبی ہوں، اور تیسرے وہ جو عارضی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ تمام ہمدردی اور رفاقت اور نیک سلوک کے مستحق ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں محلہ دار کے حقوق بڑی تفصیل اور وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ہمسایوں کے متعلق اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے خیال آیا شاید اسے بھی اب وراثت میں حصے دار بنایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن سے نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہے۔
اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جس کا ہمسایہ بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسجد کو۔ مسجد مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مسجد کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک یہ ادارہ اہم تبدیلیوں سے دوچار رہا ہے اور اس کی پرانی حیثیت بھی باقی نہیں رہی۔ پھر بھی اسٹوڈنٹس مسلمانوں کی زندگی میں اس کی گہری چھاپ ہے۔ معاشرتی تعلقات استوار کرنے میں مسجد کی حیثیت ایک مستقل ادارے کی سی ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام مسجد ہی کے ذریعے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے جمع ہونا اور جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی دور میں تمام انتظامی امور مسجد میں ہی زیر بحث آتے تھے اور یہی ان کو حل کیا جاتا تھا، اور ہر قسم کے عدالتی فیصلے بھی مسجد میں ہی پیش آتے تھے۔ آج کی مسجد کے انتظامی، سیاسی، عدالتی نظام سے اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے معاملات آج کل مسجد میں طے نہیں پاتے، البتہ مذہبی حیثیت اور مرکزیت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے اس کی قائم ہے۔ اسی طرح سے ہم مکتب یا مدرسہ کو جب دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کسی بھی معاشرے کی اجتماعی شعور یا انفرادی تشخص کے ارتقاء کا دار و مدار زیادہ تر مدرسہ پر ہی ہوتا ہے۔ اسلامی اقدار کے تحفظ اور اپنے نظام زندگی کو نئی نسلوں کی طرف منتقل کرنے میں نظام تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور اسلامی معاشرے میں بہت بڑا ستون ہے۔ جس قسم کا ماحول مدارس میں ہوگا، پورا معاشرہ اسی سانچے میں ڈلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اسے بہتر سے بہتر بنانے میں ہر دم کوشاں رہتی ہے۔ اور ہم عدالت کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں حدود و تعزیرات کا بھی ایک مکمل نظام ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس معاشرے کو ان افراد سے محفوظ رکھا جاتا ہے جو تعلیم و ترغیب سے اصلاح قبول نہیں کرتے۔ اسلام کے نزدیک امیر غریب، خاص و عام میں کوئی امتیاز نہیں۔ مجرم خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مجرم ہوگا اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ سزا کا اپنے جرم کے تحت مستحق ہوگا۔